السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ کوئی عام موضوع نہیں جس پر میں آپ سے بات کرنے والا ہوں، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور آپ کی ناموس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو براہ راست ہمارے ایمان کی بنیاد ہے اور ہماری روح کا سکون ہے۔ تو آج ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ گزشتہ چند دنوں سے جو سوشل میڈیا اور پاکستانی میڈیا کے اوپر جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی گئی۔ بات کر رہا ہوں جی نیوز کی، کتنا بڑا چینل پاکستان کا کہ جس کے ٹی وی پر اچانک ایک لائیو مواد نشر کیا گیا جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب تھا، اور سفر عشق کے نام سے یہ ڈاکومنٹری انہوں نے لائیو چلائی تھی، جس کی وجہ سے بہت سے مسلمانوں کو دل مجروح ہوئے، زخمی ہوئے اور ہر آنکھ اشک بار ہوئی۔ کروڑوں مسلمانوں کے دل زخمی ہوئے اور کروڑوں مسلمانوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، ٹرینڈ چلے، بائیکاٹ کے ٹرینڈ چلے۔ آج ہم اس پر ایک تفصیلی بات کریں گے اور اس کے بارے میں ہم چند اہم سوالات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم کسی جذباتیات کے بغیر قانون اور اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر ہم چند اہم سوالات اٹھائیں گے۔ ہم بات کریں گے کہ آخر اسکرین پر کیا دکھایا گیا، اس پر عوام کا کیا رد عمل تھا، تحریک لبیک یا میر حافظ سعد حسین رضوی کا کیا رد عمل سامنے آیا، کیا موقف سامنے آیا، اور پیمرا نے کیا ایکشن لیا اور کیا نوٹس دیا، کیا پیمرا کا یہ نوٹس لینا کافی تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ آزادی ہے صحافت کے نام پر ہمارے عقیدے کے ساتھ یوں ہی کھیل چلتا رہے گا۔ ہماری اس ویڈیو کو ایک ایک سیکنڈ غور سے دیکھیے گا، کیونکہ ہم آج بات کر رہے ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور حرمت کے اوپر۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ گھر میں ہوتے ہیں تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی پر دیکھتے ہیں کہ ملکی حالات کے حوالے سے، اور وہیں اگر آپ اچانک ایک ایسے لائیو شو دیکھیں جس کے اندر معاذ اللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کیے جا رہے ہوں، صحابہ کرام کے کیے جا رہے ہوں، تو ہم یہ کیسے برداشت کریں گے۔ اب اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں، خدا نخواستہ اگر آپ کے والدین یا آپ کے خاندان میں سے کسی کو ٹی وی کے اوپر برا بھلا کہہ دیں یا ویسے، تو ہم ان کے ساتھ لڑنے اور مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ اس نے ہمارے والدین کے خلاف بات کی ہے، ہمارے خاندان کے خلاف بات کی ہے۔ تو جب پوری کائنات جن کے لیے بنی ہے، جن کے لیے دو جہاں بنے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ناموس رسالت پر پہرا دینا اور آپ کی حرمت کی حفاظت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جا رہی ہو تو یہ مسلمان کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور جب جیو نیوز نے یہ گستاخی کی تو کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کیا اور زخمی کیا، اور ہر آنکھ اشک بار ہوئی، اور کروڑوں مسلمانوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا۔ اور یہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک مسلمان ملک کے اندر، مسلمان کنٹری کے اندر ایک میڈیا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین آمیز خاکے شائع کیے۔ تو اب بات کرتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی، کہ اگر وہ اب موجود ہوتے تو ان کا کیا موقف ہوتا۔ یاد ہو آپ کو کہ فرانس کے اندر ایک چارلی نامی شخص نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طرح خاکے چھاپے تھے، اور جب ہمیں مسلمانوں کو پتہ چلا کہ انہوں نے فرانس والوں نے ایک خاکے شائع کیے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اس وقت 2020 کے اندر علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب نے یہ اعلان کیا کہ فرانس کے خلاف اعلان جہاد کرو کہ انہوں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، انہوں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے، اور ان سے سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں، ان کا سفیر پاکستان سے نکال دیا جائے۔ تو بجائے اس کو نکالنے کے اور اعلان جہاد کرنے کے، کیونکہ اس وقت خان صاحب کی حکومت تھی، عمران خان صاحب کی، تو خادم صاحب کو بھی گرفتار کیا اور ہمارے بہت سے قائدین کو گرفتار کیا، اور پھر جب مذاکرات پہ بات آئی تو انہوں نے 3 ماہ کا ٹائم لیا۔ تو اس 3 ماہ کے اندر ہمیں ایک اور دھچکا لگا کہ ہم سے بابا جی حافظ خادم حسین رضوی صاحب ہم سے جدا ہو گئے، اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس کے بعد حافظ سعد حسین رضوی صاحب کا بھی یہی موقف تھا
کہ فرانس کا سفیر نکالو یا ان کے خلاف اعلان جہاد کرو، تو بجائے ان کے سفیر کو نکالنے کے حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو گرفتار کر لیا اور ہمارے بہت سے کارکنان کو گرفتار کیا اور کتنے کو شہید کیا۔ پھر بالآخر 7 ماہ کے بعد حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو رہائی ملی، لیکن انہوں نے فرانس کا سفیر نہیں نکالا۔ تو یہ میں نے جو آپ کے سامنے اتنی لمبی بات کی ہے 2020 کا واقعہ آپ کو سنایا ہے کہ فرانس نے جو گستاخی کی، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر اب بھی حافظ سعد حسین رضوی صاحب موجود ہوتے تو ان کا بھی یہی موقف ہوتا کہ جیو نیوز کو ہمیشہ کے لیے پاکستان کے اندر بند کیا جائے، صرف 15 دن کے لیے نشریات معطل کرنے سے نہیں ہوگا۔ کیا صرف ان کی ایک معافی دے کر ان کو چھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں، بلکہ سعد حسین رضوی صاحب ہوتے تو ان لوگوں کو بتاتے کہ غیرت مند مسلمان اب بھی زندہ ہیں اور ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر پہرا دینا جانتے بھی ہیں اور بدلہ لینا بھی جانتے ہیں کہ جیو نیوز نے اتنی بڑی گستاخی کی ہے، اور یہ بندہ توقع کر ہی نہیں سکتا کہ پاکستان کے اندر رہ کر اتنا بڑا چینل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر دے۔ اگر آج امیر حافظ سعد حسین رضوی صاحب ہوتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ انہوں نے کیوں گستاخی کی، کیسے کی، تو اس کا جواب ان کو ضرور دیتے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہمارے ادارے انہیں سامنے ہی نہیں لا رہے۔ کوئی بات نہیں، اللہ پاک ان سے ایسا انتقام لے گا کہ ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ کرتے ہیں پیمرا کا ایکشن اور جیو نیوز کی معافی کی قانونی حقیقت۔ ہماری حکومت اور اداروں نے کیا کیا؟ عوام اور مذہبی حلقوں اور عوام کے دباؤ سے پیمرا نے جو ایکشن لیا تو جیو نیوز کی نشریات 15 دن کے لیے معطل کر دیں۔ تو اتنی بڑی گستاخی کی سزا صرف 15 دن، کیا یہ صحیح تھی؟ جیو نیوز کے لیے 15 دن کی معطل کی سزا تو ایک مالی دھچکا ہو سکتا ہے، لیکن اس درد کا مداوع جو مسلمانوں کے دلوں کو پہنچا، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر کوئی مجرم کسی سنگین جرم کا ارتکاب کرے اور جج اسے کہے کہ جاؤ بھائی 15 دن آرام کر لو، اس کے بعد آ جانا، تو کیا یہ صحیح فیصلہ تھا؟ بالکل نہیں۔ پاکستان کا قانون اور آئین اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ اس ملک میں شاعر اسلام اور مقدسات کی توہین کی کوئی گنجائش نہیں، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی تو بالکل بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو پھر انہوں نے اتنی بڑی گستاخی کر دی اور توہین کی گنجائش نہیں ہے۔ عوام کا یہ مطالبہ بالکل جائز نظر آتا ہے کہ ایسے معاملات پر عارضی پابندیاں نہیں بلکہ مستقل پابندی ہونی چاہیے۔ جیو نیوز کا لائسنس ہمیشہ کے لیے بند ہونا چاہیے اور ان کے نشریات ہمیشہ کے لیے بند ہونی چاہیے۔ تو اب بات کرتے ہیں آزادی ہے صحافت، جو ہمارا میڈیا چیخ کر مثالیں دیتا ہے یورپ کی۔ تو ان کی میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یورپ کے کئی ایسے ممالک ہیں، ہمارا میڈیا تو کہتا ہے کہ جمہوریت کے اندر میڈیا کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ نام دیتے ہیں جی آزادی اظہار رائے۔ تو میں آپ کو ایک یورپ کی مثال دیتا ہوں کہ یورپ کے کئی ایسے ممالک ہیں جہاں آپ ہولوکاسٹ یعنی دوسری جنگ عظیم، جس میں یہودیوں کا بہت بڑا نقصان ہوا تھا، اگر آپ اس کے اوپر کوئی اپنا موقف بیان کرتے ہیں یا اس پر بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو آزادی صحافت کے نام پر، بلکہ ان کے ہاں بھی ایک آزادی صحافت کی حد ہوتی ہے۔ جب آپ ان کے جذبات اور ان کی تاریخ پر بات کریں گے تو وہ آپ کو پکڑ لیں گے اور وہاں قانون ہے وہ آپ کو گرفتار کر لیں گے اور جیل کے اندر ڈال دیں گے۔ تو یعنی یورپ ان کے ایک جذبات پر جب بات آتی ہے یا ان کی کسی تاریخ پر بات آتی ہے تو وہ آزادی صحافت کا نام نہیں لیتے بلکہ اس بندے کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو جب بات آتی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو توہین ہے اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو یہ آزادی صحافت پھر کہاں سے آ جاتی ہے؟ تو آپ یہ ہماری ویڈیو لازمی دیکھیں اور آگے شیئر کریں تاکہ احکام بالا تک یہ ہماری ویڈیو پہنچ سکے، اور ہم نے جو یہ ویڈیو میں جتنی بھی باتیں کی ہیں آپ ہمیں اس کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اللہ حافظ۔